السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ محترم سامعین، آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور بارہا اس کے فون میسیجز کالز آتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو آج میں پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ حالت حیض میں حائضہ عورت سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ آئیے اس سے پہلے ہم سب کے سب مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حالت حیض میں کیا بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں، یعنی ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو یہ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوستو، خالق کائنات نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کی صحبت سے سکون حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی جو خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے۔ اسی لیے نکاح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہایت پیاری اہم سنت ہے۔ اس کے ذریعے انسان زنا جیسے مذموم گناہ سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کو نصف الایمان بھی کہا گیا ہے۔ نکاح کے ذریعے جہاں انسان حرام کاری سے بچتا ہے، وہاں اس کو بدن کی صحت، ذہنی سکون، محبت اور ایک دوسرے کی سچی ہمدردی اور رازداری وغیرہ مختلف قسم کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نکاح اور رخصتی کے بعد جب مرد عورت تنہائی میں یکجا ہوتے ہیں تو مرد کے اندر بالعموم مباشرت کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ ابھرتا ہے، اور اس وقت بعض مرد بڑی بے صبری کے ساتھ عورت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بسا اوقات بیوی بحالت حیض ہوتی ہے اور وہ بار بار منع کرتی ہے کہ آپ مجھ سے ملاقات نہ کریں، آج میں حیض سے ہوں، لیکن پھر بھی عورت کی وہ بات نہیں مانتا، اور اس کے نقصانات جتنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس باعث عورت کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور قرآن عظیم نے صاف الفاظ میں حالت حیض میں صحبت کرنے سے روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض میں عورت سے الگ رہو، عورت کے قریب مت جاؤ۔ قرآن کریم کے اس احکام کے بارے میں جدید علم و طب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ اطباء حضرات نے اس پر ریسرچ کیا کہ حیض سے خارج شدہ خون میں ایک قسم کا زہریلا مادہ ہوتا ہے جو اگر جسم کے اندر رہ جائے تو صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ دوستو، اس بات کا تو صاف پتہ چل گیا اور صاف ظاہر ہو گیا، اور بالکل پوری وضاحت کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حالت حیض میں حائضہ عورت سے آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ لیکن اب اس کے علاوہ جو دنیاوی نقصان ہیں، اب ان کے بارے میں آپ جان لیں۔ مجھے پیرسٹک کے دوران کئی لوگوں پر جب ان کی جلدی امراض پوچھنے پر پتہ چلا تو اس میں بہت سارے لوگ وہ تھے جن کے عضو خاص پہ دانے نکلے ہوئے ہیں، جو کئی ساری بیماریوں میں ملوث ہو چکے ہیں، اور بعض کے تمام جسم پر مختلف قسم کے جلدی امراض رونما ہو چکے ہیں، سوزاک اور آتشت وغیرہ لاحق ہو جاتے ہیں، جن کا خامیازہ تمام عمر بھگتنا پڑتا ہے، اور اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے،
اور بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اولاد کوڑی پیدا ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ تو دوستو حالت حیض میں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے، مجامت کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، وہ ملاقات کرتا ہے، تو اس سے بڑی خطرناک بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے عضو خاص پہ دانے نکلنا، سوزاک کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، جس پر میری پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آتشک وغیرہ طرح طرح کی بیماریوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تو دنیاوی نقصان تھے۔ پہلے میں نے قرآن کریم کا جو فرمان تھا اس کے بارے میں بتا دیا، وَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ حالت حیض میں عورت سے الگ تھلگ رہو، عورت کے قریب مت جاؤ، یعنی اس سے ہم بستری مت کرو۔ تو اب اس میں دنیاوی نقصان بھی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ اس کے بدلے میں آپ کو عذاب میں ملوث فرمائے گا۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا دوستو، حالت حیض میں بیوی سے الگ رہو، اس کے قریب مت جاؤ، مطلب یہ قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے صحبت مت کرو، اس سے ہم بستری مت کرو، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور دنیاوی نقصان بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں میاں بیوی کو پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔